خدا کی ایک، اب ذرا اور اس کا ایک منفی پہلو بھی سن لیجئے. کچھ لوگ ہیں وہ آتے ہی وہ پانی میں چھلانگ لگانا پسند کرتے ہیں. وہ ٹکنوں گھٹنوں میں سے ہو کر نہیں آنا چاہتے. وہ آتے ہی بہت بڑی جگہ کو پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں آتے ہی میں ذرا گہرے پانی کے اندر چلا جاؤں. عزیزوں، ایسی صورتحال بھی خطرناک ہو سکتی ہے. خدا کے کلام کی ترتیب کو سیکھیے. آپ کو پہلے ٹکنوں تک پانی میں آنا ہے، پھر گھٹنوں تک پانی میں آنا ہے، پھر کمر تک پانی میں آنا ہے، اور پھر مکمل طور پر خدا کی حضوری میں ڈوب جانا ہے. پورے طور پر مسیح کے اندر داخل ہو جانا ہے، مسیح میں داخل ہو جانا ہے. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہوگی. جو لوگ اس دریا کے پاس آتے ہیں وہ زندگی پاتے ہیں. عزیز بہنوں بھائیوں، ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ کیسی خوبصورت ترتیب خدا کے بندہ نے رویا میں دیکھی. کیا آپ اس ترتیب پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہر روز مسیح کے اندر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یا آپ کی زندگی میں کہیں پر جمود طاری ہو گیا ہے، آپ کہیں پر رک گئے ہیں؟ رک جانا موت ہے اور چلنا زندگی ہے. آمین. رک جانا بولیے، ڈر کیوں گئے ہیں؟ موت کو ڈر دے. رک جانا اور چلنا، بھرنا زندگی ہے. آگے بڑھنا زندگی ہے. رک جانے کے سبب سے موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن آگے بڑھنا زندگی ہے. آؤ ہم مسیح میں آگے بڑھتے جائیں. اگر آپ نے اپنی روحانی زندگی میں آپ کے اندر جمود کا شکار ہیں، آپ جمود کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کہیں پر آپ کی روحانی ترقی رک چکی ہے، آج خدا آپ سے کلام کرتا ہے، آگے بڑھنا شروع کیجئے. خداوند یسوع مسیح نے پترس کو کیا کہا تھا؟ اپنی کشتی کو ذرا گہرے میں، اپنی کشتی کو کہاں پر لے چل؟ گہرے میں لے چل. آج جب مجھے دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ بائبل اسٹڈی کی کلاس میں جو بچے آتے ہیں، یا اور بھی مجھے جب کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں. پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کلیسیا کو الف بے پڑھانا شروع کر دوں. میں اس کلیسیا کو الف بے پڑھانا، ان سے ابتدائی باتیں پوچھو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی سانو تو نہیں پتا، سا تو نہیں کبھی سنیا. کیا وجہ ہے؟ خدا کی کلیسیا، خدا کے لوگ ٹکنوں پانی کے اندر کھڑے ہیں. میں نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں، اگر آپ نے مسیح پر ایمان لائے ہیں، اگر آپ مسیح کی قدرت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں مسیح پر ایمان رکھا ہے، آپ اس دروازہ کے پاس آ گئے ہیں. آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، آؤ ذرا دیکھیں اس آب حیات کا کمال، اس آب حیات کے دریا کا کمال کیا ہے. خدا کے فضل کا یہ دریا مردہ کو زندگی بخشتا ہے. خدا کے فضل کا یہ دریا مردہ کو زندگی بخشتا ہے. اور میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک تعلیمی بات شروع میں بتائی تھی. حزقیل نے جو رویا دیکھی تھی نا، یہ دریا ہیکل میں سے نکلا، ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے، قربان گاہ کے نیچے سے نکلا، اور یہ کہاں پر پہنچا؟ اگر آپ اس متن کو ذرا غور سے غور سے پڑھیے گا تو کہاں پر یہ دریا پہنچتا ہے؟ یہ دریا، اگر میں نے بتایا ایک تعلیمی بات کہ وہاں پر لکھا ہے سمندر تک پہنچا، اور اگر آپ انگریزی زبان کی بائبل کا مطالعہ کریں، عبرانی زبان کی بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے ڈیڈ سی تک پہنچا. ڈیڈ سی، بحر مردار. اور پچھلے دنوں ہم نے سدوم اور عمورہ کے بارے میں سیکھا تھا. بحر مردار کہاں پر واقع ہے؟ جغرافیہ کو جاننے والے لوگ یہ جانتے ہیں، بائبلی تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بحر مردار عین اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر خدا نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں پر آگ اور گندک
बरसाई थी और वहां पर ये बहरे मुर्दार वाक़या है और बहरे मुर्दार के अंदर कोई जिंदगी का वजूद नहीं, वहां पर कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन खुदा अपने बंदा के वसीला से नबूवती कलाम करता है। खुदा इस बात का इशारा देता है वो मौत को खत्म कर देगा, वो जिंदगी को जारी करेगा, वो जिंदगी के दरिया को जारी करेगा और मौत को खत्म कर देगा। बहरे मुर्दार में जब ये दरिया पहुंचा तो सारा कड़वा पानी मीठा हो गया, शीरी हो गया, मठास आ गई, सारी कड़वाहट खत्म हो गई। आज जिंदगियों के अंदर, जिंदगी के दरिया के अंदर कितनी कड़वाहट पाई जाती है, कितना गुस्सा पाया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिल के अंदर कितने मंसूबे पाए जाते हैं, लेकिन जिंदगी का ये दरिया जहां पर पहुंचता है वहां पर शैरीनी आ जाती है, वहां पर कड़वाहट जाती रहती है, वहां पर मसीह की मोहब्बत आ जाती है, वहां पर मसीह की ताज़गी आ जाती है, वहां पर मसीह का जलाल आ जाता है। आमीन। वो कड़वा पानी जहां पर मौत थी, मौत, उसके अंदर जिंदगी आ गई, उसके अंदर जिंदगी आ गई, पानी मीठा हो गया। ये रोया की बात है और एक वक्त आएगा खुदा इस बात को जाहिर कर रहा है अपने नबियों के वसीला से। खुदा मौत को खत्म कर देगा, मौत पर फतह होगी और कामिल फतह एक दिन मौत पर होगी और खुदा मौत को मुकम्मल तौर पर मौकूफ कर देगा। आज तो बहरे मुर्दार है जी इस दुनिया में। अगर कोई ये समझे कि बहरे मुर्दार पास्टर साहब तुसी कहते हो लेकिन है हाले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खुदा बहरे मुर्दार को खत्म कर देगा, इस जमीन की सारी कड़वाहट को खुदा मिटा डालेगा, फिर ये जमीन भी नई हो जाएगी, आसमान भी नया हो जाएगा। ईमानदारों के लिए, खुदा के लोगों के लिए सब कुछ नया होगा। आमीन। जलाली और गैर पानी बदन में हम जिंदगी गुजारेंगे। इस दरिया का, आबे हयात के दरिया का कमाल, और इस दरिया में से जिंदगी की नवीद फूटी, इस दरिया में से जिंदगी फूटी। और फिर हम एक और आखिरी बात सीखेंगे कि इस दरिया के दोनों किनारों पर मेवादार दरख्त हैं। इस दरिया के दोनों किनारों पर मेवादार। जल्दी से कोई भी हवाला निकाले और खड़े होकर पढ़ना शुरू करें। मुकाशफा 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को ऊंची आवाज से कोई भी तिलावत करे। मुकाशफा 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, ऊंची आवाज से बैठे। फिर उसने मुझे बेलोर की तरह, क्रिस्टल, लाइक क्रिस्टल, आमीन। फिर यूहन्ना आरफ ने अपने नबूती मुकाशफा में इस बात को देखा और खुदा ने ये रोया उस पर भी जाहिर की कि आखिर जमाना में क्या होगा। आप जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ अदियान के अंदर जन्नत के बहुत से नक्शे पेश किए जाते हैं, आबे बहिश्त के बहुत से नक्शाजात पेश किए जाते हैं, लेकिन देखिए मुकाशफा की नबूवती किताब में वहां पर जन्नत का, बहिश्त का नक्शा जो है, बाग़ अदन का नक्शा, वो जन्नत जो इंसान से खो गई उसकी बहाली के बाद उसकी तस्वीर को देखिए। उस तस्वीर के अंदर एक जिंदगी का दरिया बहता है जो बर्रा के तख्त के नीचे से जारी होता है और वो दरिया बलोर की तरह है, लाइक क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल की तरह बिल्कुल शफाफ दरिया है। और उसने देखा रोया के अंदर, और वो दरिया बहता है और वो कौमों को शिफा देता है, कौमों को जिंदगी मिलती है। और उस दरख्त के बार बार जिंदगी का दरख्त है, उस दरख्त पर फल आते हैं और 12 फल उस पर लगते हैं और हर महीने वो दरख्त फलता है और उस दरख्त के मेवे लोग खाते हैं और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को
درخت کے پتوں سے بھی قوموں کو شفا ملتی ہے۔ حزقیل نبی کی رویا میں ہم بہت سے درخت لگے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا وہ درخت جس کی بات مکاشفہ کی کتاب میں کی گئی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ زندگی کا درخت جس کی بات وہاں پر کی گئی ہے وہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے۔ لیکن حزقیل کے رویا میں جہاں پر دریا کے آر پار اور بھی بہت سے درختوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کلیسیا کے لوگ ہیں کہ اس کے ایماندار بندے اور بندیاں ہیں جو اس دریا کے کنارے لگائے گئے ہیں۔ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ راستگار جو ہیں وہ دریا کے کنارے لگائے ہوئے سالک کھجور کے درخت کی مانند ہیں جو اس دریا کے کنارے لگائے گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ پھل دیتے رہتے ہیں، ان کے پتے کبھی نہیں مرجھاتے۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند پر ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے کنارے، اس کو گرمی کا کچھ خوف نہیں، اس کے پتے ہرے بھرے رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کیا حالت ہے؟ کیا آپ کے پتے ہرے بھرے رہتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی کی ہریالی قائم رہتی ہے؟ کیا آپ کے چہرے کی فطری مسکراہٹ قائم رہتی ہے؟ کیا آپ کے چہرے پر خدا کا جلال قائم رہتا ہے؟ کیا آپ کے چہرے پر مردگی ہے یا خدا کا جلال؟ خدا کا جلال، اس کے پتے ہرے بھرے رہتے ہیں، پتے کبھی نہیں مرجھاتے، اور اس کے میوے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ ہر مہینے یہ درخت پھل دیتے ہیں، ہر مہینے ان پر پھل لگتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر پاک روح کے پھل ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر پاک روح کی نعمتیں ہیں، کیونکہ یہ دریا زندگی کا دریا ہے، اور یہ دریا وہاں سے جاری ہوتا ہے جو زندگی کا منبع ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ان کے پاس پاک روح کی نعمتیں اور پاک روح کے، بولو، پاک روح کے پھل، پاک روح کے پھل ہیں، پاک روح کی نعمتیں ان درختوں کی زندگی میں ہیں۔ اور پھر یہ چونکہ اخیر زمانے کی بات ہو رہی ہے، آگے لکھا ہے کہ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے۔ یہاں پر چلتے چلتے ایک تعلیمی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ جب اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر تو زندگی کا راج ہوگا، اور مکمل طور پر جب عدن کی زندگی بحال کر دی جائے گی تو وہاں پر بیماریاں کہاں سے آئیں گی؟ بیماریاں پھر کدھر سے آئیں گی؟ اور یہاں پر کس شفا کی ذکر کیا گیا ہے؟ عزیزوں، یہ اس شفا کی بات نہیں ہے، بلکہ سنیے، غور سے سنیے اس بات کو اور اس نقطہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قوموں کو شفا ملے گی، اس درخت کے پتوں سے قومیں شفا پائیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شفا کا اتنا بڑا دریا جاری ہوگا کہ کسی کے بدن میں بیماری آئے گی ہی نہیں۔ کسی کے بدن میں بیماری، وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور پھر اس بدن کے دکھ نہیں ہوں گے، پھر اس بدن پہ کے اندر خدا کا جلال ہی جلال ہوگا، اور پھر ہماری بدنی بیماریاں ہمارے قریب نہیں پھٹکیں گی۔ کیا اس دنیا کے دکھ درد اس جلال کا مقابل ہو سکتے ہیں جو مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ صرف اتنی سی بات کسی کو سمجھ آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی سے گناہ باہر نکل جائے، وہ اپنی زندگی میں یہ سوچنا شروع کر دے، اتنا بڑا جلال جب خدا مجھے دینے والا ہے تو میں کیوں گناہ کے قریب پھٹکوں؟ میں کیوں نہ زندگی کے دریا میں بڑھتا ہی چلا جاؤں، اور میں کیوں نہ زندگی کے اس دریا میں ڈوب کر مکمل طور پر زندگی پا جاؤں؟ یسوع مسیح نے آخری بات سامری عورت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، ذرا اس حوالہ کو نکالیے، یوحنا کی انجیل، جی پادری صاحب آپ ہمیں حوالہ بتائیں گے؟ غالباً یہ 4واں باب ہے۔ جی 4واں باب۔ سامری عورت سے جب یسوع کا مکالمہ ہوا، یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔
عزیز بہنوں بھائیوں، میں آج صبح آپ کو زندگی کے اس دریا کی خبر دے رہا ہوں، اور میں زندگی کے اس چشمے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خداوند یسوع مسیح سے جاری ہوا ہے، جو خدا کے تخت پر سے جاری ہوا ہے، اور جو کوہ کلوری پر سے جاری ہوا ہے۔ جو اس کے پاس آ کر پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا جو پیاسا ہو، یسوع نے پکار کر ہیکل میں کھڑے ہو کر کہا، جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، اور جو مجھ میں سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کیا آپ نے اپنے اندر کبھی اس روحانی پیاس کو محسوس کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ اتنے اس معاملے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اتنے وہ سخت ہو چکے ہیں، وہ کبھی اپنے اندر روحانی پیاس کو محسوس ہی نہیں کرتے، وہ روحانی طور پر اپنے اندر کبھی پیاسے نہیں ہوئے۔ لیکن سیکھیے، حضرت داؤد نے یہ کہا، اے خدا میری روح تیرے لیے پیاسی ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیرے لیے پیاسی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بدن کے اندر، کیا آپ نے اپنی روح کے اندر کبھی اس قسم کی شدت کی پیاس کو محسوس کیا؟ اور اگر کیا تو آج میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آؤ یسوع بادشاہ کے پاس جو زندگی کا دریا ہے، اس کے پاس آ جاؤ اور اس میں بڑھتے ہی چلے جاؤ۔ آمین۔